کہ جو کوئی دین کے فلسفے کے مطابق زندگی گزارے گا، دین پر عمل کرے گا، تو نہ اس کے لیے کوئی غم ہے، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہے۔ آج کی یوتھ، آج کی جنریشن بہت بے چین ہے، ہماری زندگیوں میں بے چینیاں بہت بڑھ چکی ہیں، ہم بہت جلد باز ہیں۔ جو نوجوان اپنی والدہ سے بدتمیزی کرنے لگ جائے تو بس وہ یہ سمجھے کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب پیرنٹس اور اسپیشلی مدرز یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم سے مس بیہیو کرتے ہیں۔ اس رب کے لیے میں حلال چھوڑ سکتا ہوں، جس رب کے لیے میں حلال سے دور رہ سکتا ہوں، تو مجھے کیا تکلیف ہے میں حرام سے دور نہ رہوں۔ یہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب ساری زندگی دھوکے میں گزار دیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کلیئر ہے قرآن میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، لیکن قرآن سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر کیسے پتہ لگے گا کہ ہم یہاں جو آئے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے ہم سے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ What does he want from us؟ تو that's why سورہ البقرہ is very important to understand۔ دین پر آنے کا فائدہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو کوئی دین کے فلسفے کے مطابق زندگی گزارے گا، دین پر عمل کرے گا، تو نہ اس کے لیے کوئی غم ہے، نہ اس کے لیے کوئی خوف ہے۔ تو یہ نفسیاتی طور پہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ سائیکلوجیکلی اسپیکنگ ہیومن بینگز کے دو بڑے مسئلے اس دنیا میں، ان کی زندگیوں میں، ایک غم ہے اور ایک خوف ہے، اور یہ بہت پاورفل ایموشنز ہیں جو انسان کو بہت سی چیزوں سے روکتے ہیں، انسان کے ترقی میں مائل ہوتے ہیں، انسان کی گروتھ میں رکاوٹ یہ ہوتی ہے بہت بڑی، انسان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، انسان اوور تھنکنگ کر کے ظاہر ہے اور خوف میں آ کے اور غم میں آ کے اپنے آپ کو عبادات سے ہٹا لیتا ہے، ایک ڈی موٹیویٹڈ لائف کی طرف لے آتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں پر خوشخبری دے رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے ایکچولی صحیح سے دین کو سمجھ لیا، تو اللہ تعالیٰ ایسی سکینت نازل کرتا ہے۔ جیسے پرانے بزرگوں کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ خود دیکھیں ہمارے پرانے بزرگان گاؤں کے علاقوں کے اسپیشلی، نہ وہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کوئی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اور ایم فلز نہیں کیے ہوئے تھے، نہ وہ پولیٹیکل سائنس پڑھے تھے، نہ وہ کوئی ایجوکیٹڈ تھے، مطلب ان دا سینس آف ٹوڈیز ایجوکیشن، پھر بھی وہ کتنے دانا تھے، کتنی وائز باتیں کرتی تھی ہماری دادیاں اور نانیاں، اور کتنے ٹوٹکے انہیں آتے تھے۔ یہ سب میڈیکل سائنس آئی ہے، میں مقابلہ نہیں کر رہا میڈیکل سائنس ورسز دیئر ٹوٹکے، میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ان اسپائٹ آف نو ایجوکیشن دے ہیڈ دا وزڈم، دے ہیڈ دا کوالٹی سچ ایز فوربیرنس، سچ ایز صبر۔ آج کی یوتھ، آج کی جنریشن بہت بے چین ہے، ہماری زندگیوں میں بے چینیاں بہت بڑھ چکی ہیں، ہم بہت جلد باز ہیں۔ وہ کوالٹی سچ ایز فوربیرنس، برداشت، ٹالرنس، صبر، کمپرومائز، ان چیزوں سے ہم بہت آہستہ آہستہ ان چیزوں سے ہم بہت دور جا رہے ہیں۔ تو بزرگوں کو دیکھیں، ہر وقت ذکر، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں، چلتے پھرتے فجر پہ اٹھتے تھے، اور خوشی، ہر وقت خوشی اور عقل مندانہ باتیں کرنا۔ تو بڑا ڈفرینس ہے ہماری جنریشن میں اور ان کی جنریشن میں۔ سو why this difference؟ Because unfortunately ہمارا تعلق اللہ سے ویسا نہیں ہے جیسا ان کا تھا۔ وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود بھی قرآن مجید پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، ذکر اذکار ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ تھے، چلتے پھرتے ذکر، اور پھر چڑیوں کو دانہ ڈالنا، نیچر کے ساتھ رہنا، زیادہ ٹائم نیچر کے ساتھ سپینڈ کرنا۔ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے، مجھے مدرس کے میسیجز آتے ہیں یوتھ کلب کے تھرو، اور میں آج اگر کوئی ینگسٹر یہ بات سن رہا ہے تو اس ینگسٹر کو ایک بشارت دینا چاہتا ہوں کہ دا کوئکسٹ وے ٹو فیل اینڈ گیٹ ڈسٹرائڈ ان لائف از ٹو اسٹارٹ مس بیہیونگ ود یور مدر۔ جو نوجوان اپنی والدہ سے بدتمیزی کرنے لگ جائیں تو بس وہ یہ سمجھے کہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے۔ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب پیرنٹس اور اسپیشلی مدرز یہ کہتی ہیں کہ یہ ہم سے مس بیہیو کرتے ہیں۔ یہ سارا دن بیٹھ کے روزے میں موویز، ٹی وی سیریز، گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی قرآن پڑھتے ہیں، نہ کوئی نماز ہے، نہ مسجد میں جانا ہے۔ تو پھر یہ وہی بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا
کہ کچھ لوگ کو روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں دیتا. تو انفارچونیٹلی پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں. پھر تو روزہ ٹارچر ہے ہمارے لیے. پھر روزہ کیوں آپ رکھ رہے ہیں؟ اللہ پہ کیوں احسان کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا تو پھر یہ احسان نہ ہی کریں. بہت مہربانی اللہ تعالیٰ پہ، نعوذ باللہ. تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب مدرز مجھے کہتی ہیں کہ وہ سمجھا کے تھک گئی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو میں انہیں کہتا ہوں فرق پڑنا بھی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو جوتیاں جو ہے وہ باتیں سکھاتی ہیں، اور کچھ لوگ کو جب ٹھوکریں لگتی ہیں زندگی میں تو شاید تب انہیں سمجھ آتا ہے. سوری ٹو یوز دیس ورڈس، تھوڑا سا ہارش ہے لیکن اب کیا ہم کہیں. وہ مائیں کہتی ہیں کہ ہم بات کر کے تھک گئے ہیں، یہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اب تو شاؤٹ بھی کرنے لگے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور انشاءاللہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ انہیں جلدی سمجھ آ جائے. لیکن اگر کوئی مجھے ڈائریکٹلی سن رہا ہے تو بہت ہی بری بات ہے، اور آپ لوگ خود اپنا ٹائم جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. تو ہر انسان کو خود اپنی فکر ہونی چاہیے اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے ہر انسان کو. امیچورٹی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے اور رسپانسبلٹی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ایوری ایکشن ہیز اے کانسیکوینس. ہر ایکشن کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اور روزے کا جو فلسفہ ہے، میں آج ہی کامسیٹس میں میرا ایک لیکچر تھا آن لائن، تو میں اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے. روزہ آپ کو کیا سکھانے آیا ہے؟ اللہ کو کیسے جانتے ہیں آپ روزہ رکھ کے؟ آپ اللہ کو ایسے جانتے ہیں کہ جس رب کے لیے میں حلال چھوڑ سکتا ہوں، جس رب کے لیے میں حلال سے دور رہ سکتا ہوں، تو مجھے کیا تکلیف ہے میں حرام سے دور نہ رہوں. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن روزے کے درمیان حرام ہے، جسمانی تعلق. کھانا پینا حلال ہے ویسے، لیکن روزے کے درمیان حرام ہے. تو جس رب کے لیے آپ حلال سے دور ہو رہے ہیں، اس رب کے لیے آپ حرام سے دور نہیں ہوں گے. واٹس رانگ ود یو؟ کیا آپ سوچتے نہیں ہیں کہ کیا حکمتیں ہیں عبادات کے پیچھے؟ ہم اللہ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں تیرے لیے روزے کی حالت میں حلال چیز کو چھوڑ رہا ہوں، ترک کر رہا ہوں، تو روزے کے بعد حرام چیز کو بھی ترک کروں گا، اور رمضان کے بعد بھی حرام چیز کو ترک کروں گا. تو ایوری تھنگ از کانسیکوینس، ریممبر دس. ہر چیز کا ایک کانسیکوینس ہوتا ہے. اگر آپ سیدھے نہ ہوئے پیرنٹس کی ایڈوائس پہ تو پھر اللہ نے تو سیدھا کرنا ہی ہے آپ کو، اور زمانے نے بھی آپ کو سیدھا کرنا ہے، لیکن وہ زمانے کا طریقہ ذرا ہارش ہوگا. خیر، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارے لیے ایز کریٹ کرے. ڈیٹیل میں کیا جانا، ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ورس نمبر 63 آنورڈز انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. مختلف قوموں میں جو مختلف انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، ان کو مختلف معجزات دکھائیں. نبی یاد رکھیں جب ایک قوم میں ہوتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں. نبی چونکہ اب نہیں ہے کوئی، تو ایسی چیزیں اب آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گی کہ پہاڑ سر پر آ گیا یا کوئی بہت ہی ایسی چیز جو عجیب و غریب ہے وہ دیکھنے میں آ گئی، کیونکہ نبی اب کوئی نہیں آئے گا. نبی کی موجودگی میں بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل اور انسانی سوچ سے مترادف ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کے اپوزٹ ہوتی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور ان کی موجودگی میں بہت سی چیزیں، سمندر کو چاک کیا اللہ نے، یہ پہاڑ سر پر آ گیا کوہ طور، یہ معجزات ہیں. تو یہی اللہ بتا رہا ہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو، یعنی شریعت کو، تورا کو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. واقعہ ایسے کہ جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے ازرائے شرارت کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جیسے پیرنٹس کبھی کچھ اسٹرکٹ ایکشن لیتے ہیں، کچھ ڈراوا دیتے ہیں کہ بچے ایکشنز لینے لگ جائیں، ادروائز تو سرکش ہو جائیں گے سارے. تو سملرلی اللہ تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ جو ہے اس کو کھڑا کیا تاکہ یہ لوگ عمل کرنے لگ جائیں.
اور اللہ تعالیٰ یہ بات انہیں یاد کرا رہا ہے. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے. پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے. کرائمز آفٹر کرائمز معاف کیا اللہ نے. 2000 سال تک چانس دیا ہے, لیکن اس کے باوجود حرکتیں ٹھیک نہیں. تو پھر آپ کے سامنے جو ہے وہ رزلٹ آج ہے. اس وقت بھی میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. جو زائنسٹ جوز ہیں, جوز میں بھی کچھ ٹریڈیشنل ہیں, آرتھوڈاکس ہیں, نیوٹرل ہیں, بالکل جیسے اسلام. ہم مسلمان اسلام کے پیروکار ہیں, وہ جوڈائزم کے پیروکار ہیں, نیوٹرل ہیں. ان سے ہمارا کچھ دشمنی نہیں ہے, نہ ہی ان سے کوئی نفرت ہے, نہ ہی کوئی مسئلہ ہے ان سے. وہ بس اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن جو زائنسٹ جوز ہیں, جو اسٹیٹ آف اسرائیل اس وقت بن رہی ہے جس ایگریسونیس سے, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ عزت نہیں ہے دنیا میں اسٹیٹ آف اسرائیل کی. وہی بات اللہ نے کہ غیر المغضوب اور ہیملیٹڈ. ابھی بھی کسی یونیورسٹی میں آپ کو لگتا ہے پرائم منسٹر جائے گا ان کا تو اس کو اسٹینڈنگ اویشن ملے گی وہاں جا کے؟ بالکل بھی نہیں. انفیکٹ آئی واز سینگ اے کلپ کہ اسٹیٹ آئی تھنک منسٹر تھا کوئی اسرائیل کا, وہ کسی یونیورسٹی میں لیکچر دینے گیا. امریکن اسٹوڈنٹس واکڈ آؤٹ آف دا لیکچر ہال. کھڑے ہوئے سارے اسٹوڈنٹس, انہوں نے اپنی پیٹھ اس کے پیچھے اس کے سامنے کی, اپنی بیک اس کو شو کی, اور اس کے بعد دے واکڈ آؤٹ آف دا روم. سچ ہیوملیشن. تو آپ کے سامنے ہے سب کچھ. بہرحال وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے, اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. ڈے آف سیبت سیٹرڈے کو انہیں منع کیا گیا کہ فشنگ نہیں کرنی ہے. لیکن وہ بھی پھر ایول جینیس, ظاہر ہے کہ شرارت پہ جب آتے تھے تو شارٹ کٹ انہوں نے کیا لگایا, اور کیا انہوں نے جو ہے وہ ایک اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ سبت یعنی ہفتے والے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا, ان آرڈر ٹو ڈسپلن دیم. اللہ تعالیٰ ڈسپلن کرتا ہے قوموں کو, مختلف طریقے ہیں قوموں کو ڈسپلن کرنے کے, لیکن انہوں نے ایک ہیلا اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا. ہفتے والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی تھیں, یہ بھی ایک امتحان تھا ان کا. انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں, اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے تھے. تو یہ جو حرکتیں ہیں, میرا خیال پاکستانی قوم تو اس میں ماہر ہے, ہیلے بہانے ڈھونڈنے میں اور شارٹ کٹس لگانے میں اور جگاڑ لگانے میں, جس کو ہم آج کل کہتے ہیں جگاڑ, کہ چلو گورنمنٹ کے یہ رولز ہیں تو اس رول کو بائی پاس کیسے کیا جا سکتا ہے. ٹیکس دینے کے یہ اصول ہیں تو لیٹس لرن ہاؤ ٹو بائی پاس. تو اس میں تو ماہر ہیں نا ہم, لیکن شرم کی بات ہے, اس کی وجہ سے ہم پوری دنیا میں بدنام بھی ہیں, اور ہمارے لوگوں کو نوکری کوئی نہیں دیتا ہے. کبھی آپ جا کر دیکھیں کہ ویسٹ میں اور مڈل ایسٹ میں کتنی بدنامی ہو چکی ہے چند ان لوگوں کی وجہ سے جو یہ ہر وقت جگاڑ کے چکر میں ہوتے ہیں. اور ہمارا اسٹوڈنٹ بھی یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں ہر وقت اسی چکروں میں کہ کس طرح بائی پاس کروں میں رولز کو, اور کس طرح میں جگاڑ لگاؤں. تو یہی جگاڑ لگانے کی کوشش کی انہوں نے کہ گڑھا بنا لیتے تھے تاکہ چلو سیٹرڈے کو ایویڈنٹلی ہم مچھلیاں نہ پکڑیں, لیکن مچھلیاں اس میں ٹریپ ہو جائیں, اور سنڈے کو ہم ساری مچھلیاں پکڑ لیں. تو بات تو وہی ہے نا, حکم کی خلاف ورزی تو ہو گئی,